سورہ انفال آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور لو اگر، علم جانتا، اللہ رب العزت، فی میں، ہم ان، خیراً بھلائی، لاسمع ضرور سنا دیتا، ہم ان کو، اور لو اگر، اسمع سنا دے، ہم ان کو، لا ضرور، تولو پھیریں وہ، اور ہم وہ، معرضون پھرنے والے ہیں۔ ترجمہ ہوگا، اور اگر اللہ رب العزت جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سنا دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور بھاگیں منہ پھیر کر، یعنی منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرمایا گیا کہ اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمائش کرتے کہ آپ ہمارے سامنے ہمارے آباء و اجداد کے بزرگ ہیں قصی، اس کو زندہ کر دیں کیونکہ وہ بابرکت بزرگ ہیں، اگر اس نے آپ کی نبوت کی گواہی دے دی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، اگر ان کی خواہش کے مطابق ہم قصی کو زندہ کر دیتے اور وہ اس کا کلام سن لیتے تو بھی روگردانی کرتے ہوئے پلٹ جاتے، یعنی نافرمانی کرتے۔ یہاں خیر سے مراد صدق یعنی سچائی اور رغبت یعنی شوق ہے، یعنی اگر اللہ تعالی عز و جل ان لوگوں کو ان لوگوں کے دلوں میں قبول حق کا سچا جذبہ اور شوق جانتا، یعنی معلوم کرتا، تو انہیں سنا دیتا، یعنی سننے کی توفیق دیتا، یعنی ان کے مطلوبہ معجزات انہیں دکھا دیتا جو یہ چاہتے تھے اور حق سنا دیتا۔ لیکن چونکہ ان کے دلوں میں وہ صدق، وہ سچائی اور حق کو قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے مطلوبہ معجزات نہ دکھائے، اور اگر اللہ انہیں دکھا بھی دیتا تو یہ پھر بھی منہ موڑ لیتے، یعنی حق کو نہ مانتے۔ تو اس طرح آیت میں یہ تعلیم دی گئی کہ انسان کے اندر جو تدبر ہے، یہ فہم ہے، غور و فکر ہے، یہ سمجھ ہے، تو اس کے دروازے کھلتے ہیں اگر انسان کے اندر توفیق ہو عمل کرنے کی اور یقین کی، یعنی ایمان کی، تو انسان کبھی اس کو ضائع نہ کرے، حق کو دل و جان سے تسلیم کرے، تو اللہ رب العزت ان پر ہدایت کے دروازے کھول دیتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔